السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی وقار، اصحاب ایمان، جب آپ کسی معاشرے کے باہمی ربط و اتحاد، وحدت و یگانگت، ترقی و بلندی اور اس کی تہذیب و تمدن کو جانچنا چاہیں تو اس کے نوجوانوں کو دیکھیں کہ وہ اپنے معاشرے کے اصل ورثے کی حفاظت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی اقتداء کرتے ہوئے کیسے اپنے بڑوں کی قدردانی کرتے ہیں اور انہیں کیا مقام و مرتبہ دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑوں کا مقام و مرتبہ ملحوظ خاطر رکھا کرتے تھے اور ان سے نرمی اور شفقت سے پیش آتے۔ چنانچہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے والد گرامی کو اٹھائے خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو ان کو بٹھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ کاش صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے والد بزرگوار کو گھر ہی میں رہنے دیتے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ان کے پاس تشریف لے جاتے، ان کی پیرانہ سالی کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کو تکلیف سے بچانے کے لیے اور ان کے مقام اور مرتبے کا اظہار کرتے ہوئے تاکہ ان کے دل میں ان کی عزت و وقار، قدر و احترام کا احساس اجاگر کریں۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑوں کے ساتھ یہی طرز عمل تھا اور ایک ایسا اسوہ حسنہ جو مکمل رحمت اور سراپا عزت و توقیر تھا، تاکہ اپنے عمل سے ہمیں اس بات کی تعلیم دیں کہ بزرگوں کی سفید ریشی ایسا فخر و اعزاز ہے جس کا برملا اظہار کیا جائے، ایسی علامت شان ہے کہ جس کا پاس و لحاظ رکھا جائے، اور ایسا نور ہے جو اپنے حامل کو جنت تک لے جائے۔ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم یشیب شیبۃ فی الاسلام الا کانت له نورا یوم القیامہ، جس مسلمان کا کوئی بال حالت اسلام میں سفید ہوا ہو تو وہ اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ لہذا بڑوں کا احترام در حقیقت ان کے رب کا احترام ہے اور ان کی تعظیم در اصل ان کے خالق حقیقی اللہ رب العزت کی تعظیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، معمر اور سن رسیدہ مسلمان کی عزت و تکریم در اصل اللہ کے اجلال و تکریم ہی کا ایک حصہ ہے، اور کیسے نہ ہو، وہی تو معاشرے کا ستون اور گھروں کی برکت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، وہ ہماری برکت ہیں جو ہم پر سائبان بن کر رہتے ہیں۔ ہماری برکت ان کی حکمت و دانائی میں ہے، ہماری برکت ان کے تجربے میں ہے، ہماری برکت ان کی دعاؤں میں ہے، ہماری برکت ان کی فیاضی و فراخ دلی میں ہے، ہماری برکت ان کے پیار میں ہے، ہماری برکت ان کی محبت بھری نگاہوں میں ہے۔ وہ ہمارے لیے نمونہ ہیں جن کے کردار کی پاکیزگی ہمیں مضبوط کرتی ہے، اسوہ طیبہ ہیں جن سے ہم عزم و ہمت کشید کرتے ہیں، اور جیتی جاگتی مثال ہیں جن سے ہم ایثار و قربانی کا درس لیتے ہیں۔ وہ اپنے اخلاص کے ذریعے ہمارے دلوں میں وفا اور وابستگی کے جذبات راسخ کرتے ہیں، اپنی دانائی اور بصیرت کے ذریعے ہمیں خیر و بھلائی، عطا و تعمیر کی راہیں دکھاتے ہیں۔ وہ ہماری روایات و اقدار کے محافظ ہیں، وہی ہمارے اسلاف کے ورثے کے محافظ و امین ہیں۔ تو مبارک ہو اس شخص کے لیے جو ان کی فضیلت کو پہچانتا ہے
ان کا حق ادا کرتا ہے اور ان کے احسان کا بدلہ احسان سے دینے کا خواہش مند رہتا ہے۔ رب تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہے؟ اللہ کے بندو، بڑوں کا عزت و احترام بجا لانا ہر فرد پر لازم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یوقر کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ اور یہ تعظیم و احترام خاص طور پر بیٹوں کے ذمے زیادہ لازم ہے کہ وہ اپنے والدین، دادا دادی، نانا نانی کے ساتھ ادب و احترام کا معاملہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، اور اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو اور ان سے ادب سے بات کرو۔ اور یقین جانیے کہ دل خوشی سے باغ باغ ہو جاتا ہے، انسان کا سینہ سکون و اطمینان سے لبریز ہو جاتا ہے، اور طبیعت میں اس وقت سرور و انبساط کی لہر دوڑ اٹھتی ہے جب آپ کسی فرما بردار بیٹے کو دیکھتے ہیں جو اپنے بزرگ والد کی عزت کرے، انہیں خوب محبت و تعظیم سے نوازے، ان کا ہاتھ پکڑ کر مسجد لے جائے، ان کی کمزوری اور سست رفتاری پر صبر کرے، نرمی سے گفتگو کرے، محافل و مجالس میں انہیں مقدم رکھے، ان کی موجودگی میں کبھی فون یا کسی اور مشغلے میں منہمک ہو کر انہیں نظر انداز نہ کرے۔ جب وہ گفتگو کرے تو توجہ سے ان کی بات سنے، جب وہ محو کلام ہو تو درمیان میں نہ ٹوکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے جو آپ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا جو باوجود اپنی قوم میں سب سے چھوٹا ہونے کے گفتگو کرنا چاہتا تھا، کبر کبر، بڑے کو ترجیح دو، بڑے کو بات کرنے دو۔ اسی طرح فرما بردار فرزند اپنے والد سے مشاورت کی محتاجگی ظاہر کرتا ہے، ان کے تجربے پر انحصار کرتا ہے اور ان کی موجودگی پر خوشی اور مسرت کا اظہار کرتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، ان کی صحت کا خیال رکھتا ہے، ان کا معیار زندگی بہتر بنانے میں کوشاں رہتا ہے، ان کے آرام کا لحاظ و خیال کرتا ہے، ہر روز ان کی خیریت دریافت کرتا ہے، ان کی سلامتی پر اطمینان محسوس کرتا ہے، ان کے سامنے چہرے پر تبسم سجائے رکھتا ہے، اور کبھی کوئی ہدیہ محبت پیش کر کے ان کے دل میں مسرت و شادمانی پیدا کرتا ہے، خواہ وہ ایک علامتی تحفہ ہی کیوں نہ ہو جو انہیں اپنی اہمیت کا احساس دلائے، اور کبھی ایسے پیار بھرے جملے سے انہیں خوش کرتا ہے جو ان کے دل میں الفت جگائے، یا کبھی ایک ملاقات سے انہیں فرحاں و شاداں کرنے کی کوشش کرتا ہے جو ان کی تنہائی کو دور کرے، اور کبھی ایک مختصر فون کال سے ان میں خوشی جگائے رکھتا ہے جس میں محبت و قدر کا پیغام ہو۔ اور میرے بھائیوں، اس کے برعکس انسان بڑا ہی غمگین ہوتا ہے اور اس کا دل درد سے بھر جاتا ہے جب وہ کسی بیٹے کے بارے میں سنتا ہے جو اپنے ماں باپ یا دادا دادی پر اپنی آواز بلند کرتا ہے، یا ان کی بات سے منہ موڑتا ہے، ان کے کلمات کا مذاق اڑاتا ہے، ان کی خدمت سے نفرت کرتا ہے، یا ان کے ساتھ بیٹھنے کو بوجھ سمجھتا ہے، گویا کہ وہ بھول چکا ہے کہ یہ سب ان کی نافرمانی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نافرمان کے بارے میں سخت وعید سنائی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنت عاق، والدین کی نافرمانی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لہذا خبردار، بڑوں کے معاملے میں اللہ سے ڈریں اور بڑوں کے ساتھ بھلائی و احسان سے پیش آئیں، شاید کہ اس کے بدلے اللہ رب العزت آپ کے بڑھاپے میں
آپ کے ساتھ احسان کرے، کیونکہ نیکی ایک قرض ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ معزز حضرات والدین، بزرگوں کی مجلس میں بیٹھنے کے بہت سے فوائد اور منافع ہیں، لہذا اس کا اہتمام کیجیے اور اپنے بچوں کو بھی ایسی مجالس میں ضرور ساتھ لے جائیے اور انہیں سکھائیے کہ وہ بزرگوں کے ساتھ کیسے ادب و احترام سے پیش آئیں۔ کبھی انہیں محض سلام کرنے کی غرض سے بڑوں کی خدمت میں لے جائیں، انہیں ترغیب دیجیے کہ وہ بڑوں کے ساتھ عزت و وقار سے پیش آئیں اور ان کی قدر و منزلت کو جانیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے کو حکم دیا ہے کہ وہ بڑے کو سلام کرے۔ آپ کا ارشاد ہے یسلم الصغیر علی الکبیر، چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ اسی طرح انہیں بزرگوں سے گفتگو کے آداب بھی سکھائیے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان من الشجرۃ شجرۃ مثلها كمثل المسلم، درختوں میں ایک درخت ایسا ہے اس کی مثال مسلمان کی طرح ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میں نے ارادہ کیا کہ عرض کروں کہ وہ درخت کھجور کا ہے، مگر چونکہ میں سب میں چھوٹا تھا اس لیے خاموش رہا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو ترغیب دیجیے کہ وہ بزرگوں کے پاس بیٹھیں، ان کی نصیحتیں اور وصیتوں کو غور سے سنیں، ان کے تجربات و مشاہدات سے سیکھیں، ان کے اقدار و اخلاق، سنجیدگی اور متانت کو اپنائیں، ان کی حکمت و بصیرت سے فیض پائیں، ان کی صائب آراء کی روشنی میں عمل کریں، اور انہیں یہ بھی ترغیب دیں کہ وہ بزرگوں سے اپنے لیے دعا کی درخواست کریں، اور جو بزرگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے اچھے اوصاف اور کارنامے انہیں یاد دلائیں اور انہیں اپنی دعاؤں میں شامل کرنے کی وصیت کریں، کیونکہ آباء و اجداد کے لیے دعا کرنا نیکی اور وفاداری کے سب سے عظیم مظاہر میں سے ہے۔ تمام گناہوں، ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا، اس ملک کے حکمراں، عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔